تو اسی طرح جو میرے بھائی دکاندار ہیں، کیونکہ یہ شہر کا ماحول ہے، اس میں زیادہ تر دکاندار ہیں، اور جب دکاندار اپنی زکوٰۃ نکالے گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر کی دکانیں جو ہیں وہ کرائے پہ ہیں، مالک بہت کم ہوتے ہیں۔ اب اس دکان کے اندر جتنا مال لگا ہوا ہے، اب وہ دیکھے گا، اب اسی کو پتہ ہے کہ میں صاحب زکوٰۃ کس مہینے ہوا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ جو فضل کی ہے، رحمت کی ہے، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ جب 1 سال پورا ہو جائے، بندہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے، اور کتنے سال ہو جائیں، 1 سال بھی گزر جائے، پھر وہ بندہ پوری دکان کے اندر جتنا سامان پڑا ہے، کپڑے ہیں، جوتی ہیں، برتن ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، اور ہر ایک چیز کا جو ریٹ ہے اسے پتہ ہے، وہ بیٹھ کے حساب لگائے گا کہ میری دکان کے اندر اتنے لاکھ کا مال ہے، اور اتنے لاکھ میں نے ادھار دے رکھی ہے، اتنے لاکھ میں نے ادھار دے رکھی، اور اتنے لاکھ لوگوں نے میرے پیسے دینے ہیں، اور اتنے لاکھ میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ادھار پہ کپڑے لے کے آتے ہیں، ادھار پہ سامان لے کے آتے ہیں کہ بیچ کے پھر پیسے دے دیں گے۔ اب کیا ہے، بندہ صاحب نصاب کو پہنچ گیا، اب حساب ہو رہا ہے، 20 لاکھ کا سامان ہے، 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ کا سامان ان مالکوں کا ہے جن سے میں لے کے آ کے بیچ رہا ہوں، وہ 20 لاکھ کاٹ دو، باقی کتنا بچا، 10 لاکھ۔ اب 10 لاکھ یہاں موجود ہے، لیکن 10 لاکھ ایسا ہے جو میں نے لوگوں سے لینا ہے، جو میں نے لوگوں سے لینا، اس 10 لاکھ کو اس 10 لاکھ کے میں شامل کیا جائے گا، ٹوٹل بن جائیں گے 20 لاکھ۔ جب یہ 20 لاکھ بن جائے گا، اب مکمل 20 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کر دے گا، جو وہ 40واں حصہ جسے 2.5% کہتے ہیں، جو وہ نکلے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اسے ہر صورت میں ادا کرنا ہے، اور جو میرا بھائی میرا بزرگ ادا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بقیہ مال میں برکت پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچا ہے اس کو خیر بنا دے گا، اس کو اپنا فضل بنا دے گا، اور اس میں اپنی برکت شامل کر دے گا، پھر گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا، انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت وہ پرسکون ہو جائے گی، پھر اسے نماز پڑھنے کا دل بھی کرے گا، اس کے اندر شوق پیدا ہوگا مسجد میں جانے کا، شوق پیدا ہوگا قرآن سیکھنے کا، شوق پیدا ہوگا دین کی باتیں سننے کا، شوق پیدا ہوگا علماء سے محبت کرنے کا، شوق پیدا ہوگا علماء کی خدمت کرنے کا۔ غریب اچھے لگیں گے، غریب پر دیکھ کے ترس آئے گا، غریب کو دیکھ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا، غریب کو دیکھ کے دل کرے گا میں اپنا سارا کچھ اس کو دے دوں۔ یہ ساری صفات، یہ ساری کیفیات یہ اس وقت پیدا ہوں گی جب میں اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نکالوں گا۔ اگر میں نے اللہ کا حق نہیں نکالا، پیسہ بڑھتا جائے گا، دکانیں بڑھتی جائیں گی، کاروبار بڑھتا جائے گا، دل سخت ہوتا جائے گا، طبیعت میں تکبر آتا جائے گا، اور مزاج میں فرعونیت شامل ہوتی جائے گی، اپنے بھی اچھا نہیں لگیں گے، سکی بہن کو دیکھنا کہ دل نہیں کرے گا، سکے بھائی سے نفرت ہو جائے گی، قریبی ہمسائے جتنے ہیں وہ سب فقیر لگے گا، یہ سب بیکار ہیں، یہ سب میرے ساتھ لالچی ہیں، یہ سب میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس لیے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ میں امیر ہوں، انہیں پتہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ پھر وہ شیطان وہ ساری کی ساری الٹی گیم چلا دیتا ہے، پھر گھر کے اندر دکھ، گھر کے اندر بیماری، طبیعت میں بے چینی، سونے کے لیے وقت نہیں ہے، اس دولت کو کمایا ہے اس کو کھانے کا ٹائم نہیں ہے، جو دولت کمائی ہے اب اس کو پہننے کا ٹائم نہیں ہے، جو دولت کمائی ہے اب اس کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بس یہی چکر ہے، بڑھاؤ 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 بڑھاؤ۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اس بندے کو بیماری ایسے لگا دیتا ہے، تم جتنے مرضی کروڑ اکٹھے کر لو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں یہ کھانے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے وہ کھانے کی صلاحیت وہ ساری چھین لیتا ہے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ سے یہ ساری باتیں شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ میں سے ہر بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو سمجھے۔ آپ کا جو مرضی کاروبار ہے آپ کوشش کریں اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق بنتا ہے 2.5% ہر صورت میں اس کو نکالیں گے تو خیر ہے، اگر نہیں ہم نکالیں گے تو بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، پھر وہ توق بنا کے ہمارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ کل قیامت ہوگی، اگر وہ جانوروں کی صورت میں ہے تو موٹے تازے جانور کر کے وہ میرے اوپر چڑھا دیے جائیں گے، میرے کندھے پہ بٹھا دیے جائیں گے۔ سونا چاندی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے سانپ کی صورت بنا کے اس کو سامنے لا دیا جائے گا، وہ دونوں جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا
انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرے پیسے ہوں، میں تیری وہ دولت اور خزانہ ہوں جس کو تو غریبوں اور فقیروں سے چھپا چھپا کے رکھتا تھا، وہ اس کو ڈسے گا، وہ قبر میں عذاب کا سبب بن جائے گا، کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میں تو ایسی دولت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے ایسی دولت نہ دینا، مجھے ایسا پیسہ نہ دینا جس دولت اور پیسے کی وجہ سے میں اللہ اور اس رسول کی پہچان ہی بھول جاؤں، میں اللہ اور رسول کا جو حق ہے وہی بھول جاؤں، جس کی وجہ سے میں خونی رشتہ داروں سے دور ہو جاؤں۔ بدبخت انسان ہے، اللہ نے دولت دی ہے اور تو خونی رشتہ داروں سے دور ہو گیا، اور ڈوب کے مر جا، ان پیسوں کو کھا جا، جس کو بہن کی تمید نہیں ہے، بھائی کا پتہ نہیں ہے، خالہ کا پتہ نہیں ہے، آنٹی پھوپھی کا شناس نہیں ہے تجھے۔ پیسے دیے کس لیے تجھے؟ اس لیے دیے کہ تو بدتمیز بن جائے، بے غرض ہو جائے، الٹا نفرت پھیلائے۔ اللہ نے رحمت کی ہے تیرے اوپر، اللہ نے تجھے فضل دی ہے، اور تو اس فضل کو اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے شر بنا رہا ہے۔ تو بے وقوف انسان ہے وہ جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق نہیں دیتا، جس اللہ کے حق کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے میں ڈبل ٹرپل بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کے میں اپنے بندے کو کیا کروں گا؟ واپس کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت میں نے جو سنا ہے اور آپ نے جو سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔